امریکی سفیر جان ڈین نے الزام لگایا کہ جنرل ضیاء کو موساد نے قتل کیا اور پھر اسی الزام کی بنیاد پر انہیں ذہنی مریض قرار دے کے سفارتی خدمت سے نکال دیا گیا. کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ بیکاز اٹ ہیز بین رپورٹڈ بائی عرب نیوز اینڈ ایز ویل ایز ہو کلڈ ضیاء. ہاں بالکل. یہ انڈیا میں تعینات تھے اس وقت اور اس نے بڑا انکشاف کیا تھا اور یہ آگے جا رہے تھے، پھر ان کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا کچھ عرصے کے لیے، اور بعد میں جب پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو ہی واز گیون دی ہائیسٹ ڈپلومیٹک ایوارڈ. اجاز یہ کیا ہے؟ اب تک کی جتنی گفتگو میں نے اور آپ نے کی، ہم کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ نتیجے پہ یہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک میزائل استعمال ہوا، سوچی سمجھی گیس استعمال ہوئی، دروازہ ٹھیک نہیں تھا، دروازہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. جہاز کو اسی بہانے وہاں نہیں کھڑا رہنا تھا اس نے، کیونکہ ایک سٹینڈ بائی جہاز ہوتا ہے، ایک ویسے جہاز ہوتا ہے، تو اس کو وہاں سے اڑ کے ملتان جانا تھا. اس دروازے کے بہانے اس کو نہیں اڑایا گیا. وینٹی فیئر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت فوج کے اندر بھی طاقت کی منتقلی کی کشمکش جاری تھی. کیا آپ کے والد نے اپنے آخری دنوں میں فوج کے اندر سے دھمکیوں یا پھر کسی سازش کی تشویش کا اظہار کیا تھا؟ سازش کا تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اظہار کیا تھا، لیکن کچھ ان کے ہی واز ناٹ ویری کمفرٹیبل ود جنرل بیگ ان ہز لاسٹ ڈیز. اور اس سے پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جب پیدا ہوئی ان کی جنید صاحب کے ساتھ، اس میں بھی سنا ہے کہ کچھ ان کے سبارڈینیٹس تھے جن کا ایک کردار تھا. جنید صاحب کو جا کے بتاتے تھے آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو ان کو معلومات تو آ جاتی ہیں، مطلب ساری کس طرح سے آ جاتی ہیں. تو وہ ان کی عادت تھی کہ جس کے ساتھ کوئی اس کا ذہن پڑھنا ہوتا تھا یا دیکھنا ہوتا تھا تو اس کو گولف پہ لے جاتے تھے ساتھ. وہ کہتے تھے گولف میں انسان کا کریکٹر جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو شاید وہ جنرل بیگ کے ساتھ بھی گئے ہو گولف کھیلنے، میرا خیال ہے گئے ہوں گے کہ میں نے کچھ تصویریں اکٹھے دیکھی تھیں ان کی. ڈاکٹر بشار صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے 26 اگست کو سوچا تھا کہ جنرل بیگ کی جگہ جنرل افضال کو، وہ خبر تھی جو ڈاکٹر بشارت کے علاوہ ایک دو لوگوں کو پتہ تھی. وہ خبر کہتے ہیں سنا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ جنرل بیگ تک تو لازمی بات ہے پہنچائی ہوگی انہوں نے کہ جی آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. اور سننے میں آیا ہے، اس کی تصدیق آپ کریں ہمایوں صاحب سے یا ہارون صاحب سے، جنرل اختر عبد الرحمن کے جو صاحبزادے ہیں، کہ کچھ انفارمیشن ان کے والد کو بھی دی گئی جس سے انہیں کہا گیا کہ آپ بھی اسی جہاز میں جائیں. حالانکہ جنرل درانی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جنرل اختر عبد الرحمن کو پہلے سے دعوت دی گئی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کسی نے جا کر ان کو بتایا، اور جو ان کے بڑے قریبی تھے، کہ آپ بھی اس جہاز میں جائیں، کیونکہ اگر یہ کوئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں ان سے ذکر کیا کہ یہ بہترین ٹائم ہوگا کہ آپ اور جنرل ضیاء سے اس بارے میں بات کریں. اور وہ یہی بات میرے خیال میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیگ کو ہٹایا جا رہا ہے تو شاید ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف نہ بنا دیا جائے. اجاز، اب یہ ہم اتنی باتیں ہم نے کی ہیں، غیر ملکی مداخلت سے لے کر اندرونی فوجی سازش تک کے تمام نظریات گردش کر چکے ہیں. 37 سال گزرنے کے بعد شواہد اور آپ کے خاندان کے تجربے کے پیش نظر آپ کو ذاتی طور پہ کون سا نظریہ سب سے زیادہ قابل اعتبار نظر آتا ہے؟ کاش کہ میں اس کا تعین کر سکتا. کئی جگہ میں نے شاید ضرور سے زیادہ بات کر دی ہو، کسی پہ ضرور سے زیادہ الزام لگا دیا ہو. ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا تھا، اس کو یہ شاید پتہ ہی نہ ہو کہ کنکلوژن کیا ہے. دیکھو، امریکنز کا بھی ایک جنرل جاتا ہے، امریکنز کا ایک ایمبیسڈر جاتا ہے. کیا امریکنز معاف کر سکتے ہیں کسی ایسے آدمی کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ابھی آپ نے FBI کی بات کی تھی، اس کو کس نے ویٹو کیا، نہیں جانے دیا. جس طریقے سے ان کو جہاز میں بٹھایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سکس سینس جو ہے جنرل ضیاء کی، اس نے کہا ہوگا یار کہ شاید یہ کوئی گڑبڑ کا چکر ہے کہ مجھے گھیر کے یہاں لایا گیا ہے، تو اس کو ساتھ بٹھا لوں گا تو معاملہ ذرا تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے. اس کو زبردستی بٹھایا گیا تھا اس کو.
کیونکہ ہی واز ناٹ ہیپی ود دی ایگزیبیشن کہہ لیں یا ڈیمانسٹریشن آف دی A1M1 ٹینک، اور انہوں نے وہیں کہہ دیا تھا دس از ناٹ فیزیبل فار پاکستان، کیونکہ وہ ریگستان میں چل ہی نہیں سک رہے تھے، نہ ان کے ٹارگیٹ صحیح لگے، نہ ان سے وہاں چلا گیا جہاں ٹامے والی میں جہاں ہو رہا تھا. تو امریکن امبیسڈر بڑا کین تھا یار کہ یہ خرید لیں، اور بھی بڑے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے خرید لیں. تو اس لیے انہوں نے ان کو چلتے چلتے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کم اینڈ جوائن می. ان کا تو اپنا جہاز کھڑا ہوا تھا، جس طرح جنرل اسلم بیگ کو بھی کہا کہ آپ، وہ کہا میں تو ملتان جانا ہے، میرا تو جہاز کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں. تو وہ زبردستی چڑھے ادھر. اچھا اب وہ ہو گیا. اب امریکن بلو بک کے مطابق قانون یہ ہے کہ جہاں بھی امریکن اس قسم کے حادثے میں مطلب ہلاک ہوتا ہے، 72 گھنٹے کے اندر اندر FBI شوڈ بی آن دا گراؤنڈ ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ ٹو چیک واٹ ہیپن. FBI تیار ہوگی آنے کے لیے. جارج شولٹس جو اس وقت کے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، یعنی فارن منسٹر تھے، انہوں نے ویٹو کیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے. مطلب اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھے اور اس پہ کچھ جوابات بھی دیے امبیسڈر اوکلے نے. اٹ واز آپ کے فادر کے علاوہ ایک اور جنرل بھی پاکستان کا، اور بھی بہت جنرلز تھے اس جہاز میں. خود امریکہ کا اتنا امپورٹنٹ پرسن ان کے ساتھ تھا، اور بعض زیادہ اس کی بیوی کو پتہ نہیں کہاں کہاں. تو اسی وجہ سے نا اس کو روکا کیسے گیا کہ ہمارے ساتھ سب سے دور ہو جاؤ. اس کو آفر دی گئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نوکری دی گئی اس کو. واٹ از یور آنسر؟ مائی آنسر از کہ آفٹر دی افغان جہاد، آفٹر دی جنیوا ایکارڈ، ہی واز بیکمنگ ٹو اسٹرانگ فار لاٹ آف پیپل ٹو ڈائجسٹ، ان دا سینس کہ اسلامی امہ کے اندر ایک ان کا رول تھا. افغانستان کے اندر جو وہ نہیں چاہتے تھے اسٹیبلٹی ہے، اسی وجہ سے تو جنیوا اکارڈ پہ جو آپس میں اختلافات پیدا ہوئے کہ ہی وانٹڈ دی افغان گورنمنٹ ٹو سیٹل ڈاؤن بیفور گوئنگ اینی فردر. لیکن نہیں، اتنی ساری باتیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. اب جتنا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یا وہ دفعہ 164 کا بیان کہیں تو پڑھا ہوگا نا. لاسٹ سینٹینس فار دس. لاسٹ سینٹینس ایک یہ ہے کہ if جنرل پرویز مشرف کے قاتلوں کو پکڑ کر ود ان ویکس پھانسی دی جا سکتی ہے، شوکت عزیز کے جو دھماکہ ہوا تھا ان کو پکڑ کر پھانسی دی جا سکتی ہے، تو جنرل ضیاء الحق اور اتنے جرنیل 29 لوگ جو شہید ہوئے، یعنی ان کے بارے میں آپ صحیح طریقے سے انکوائری نہیں کر سکتے. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں تھی. ایوری بڈی نوز واٹ ہیپن.